لیکن ہمیں اس لیے نہیں بلا رہے کہ ہم نے انہیں نہیں بلایا تھا. واہ واہ, کینا ہو تو ایسا ہو کہ اونٹ بھی شرما جائے. یہ تم کہہ رہی ہو؟ کہتی تو ٹھیک ہی ہو. میں کینے کے حساب سے رشتہ دار اونٹ ہی ہوتے ہیں. لیکن ابو جی, ہاں, یہ باقی رشتہ داروں کو بھی آپ نے بلایا ہی کیوں تھا؟ کیا ضرورت اتنے ڈھیر سارے اخراجات کرنے کی؟ اس کا جواب تم دو گی. بیٹا, ماں باپ کو اولاد کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ ہوتی ہے, اور اس خوشی کے موقع پہ اگر عزیز رشتہ داروں کو نہ بلایا جائے تو پھر آخر یہ عزیز رشتہ دار اور کس دن کے لیے ہوتے ہیں؟ لیکن امی جی, مجھے نا یہ رشتہ داری سے زیادہ نام و نمود کا چکر دکھائی دیتا ہے. بیٹا, جب تم اپنی اولاد کو بیاہو گی نا, جب پوچھوں گی. امی جی, اب جاؤ تم جا کر چائے وائے کا بندوبست کرو. جاؤ, شاباش شاباش شاباش. اور وہ تمہاری نندے بھی تو تھی نا؟ ایک نند ہے, چھوٹی ہے, بہت اچھی ہے. وہ زیادہ تر باہر ہی رہی ہے, اسی لیے وہاں کے اثرات زیادہ ہیں. تو سنا, تیری تو 5 نندے ہیں. اور ہیں تو 5, لیکن 50 کے برابر ہیں. کیا مطلب؟ میں تمہیں بعد میں بتاتی ہوں. یار وہ چائے لے کر نہیں آیا؟ جی میڈم, چائے. لک ڈیڈ, مجھے پروین بھابھی بہت اچھی لگتی ہیں. ارے بیٹے, اچھی تو مجھے بھی وہ بہت لگتی ہے, لیکن اصول کی بات ہے. مظہر نے اگر مجھے کانفیڈنس میں لیا ہوتا تو شاید میں اس کی ماں کو منا لیتا, لیکن اس کمبخت نے تو کسی کی بھی ایک نہیں سنی. اوہو, یہ کیا باپ بیٹی میں ماں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں؟ او ماں, بھلا ہم آپ کے خلاف کیوں سازشیں کرنے لگے؟ ارے نہیں بیٹی, میں تو مذاق کر رہی تھی. ہاں, یس مام, جیسے شیکسپیئر نے کہا ہے, many serious things can be said in jokes. او نو مائی چائلڈ, میں واقعی مذاق کر رہی تھی. ہاں, جیسے مذاق مذاق میں ہی تو آپ نے بھیا کو گھر سے باہر نکال دیا. نوشی, نوشی بیٹے, ماں سے ایسی باتیں نہیں کرتے, خاص طور پر ایسی ماں سے. پر ڈیڈ, میں بھیا کو بہت مس کرتی ہوں. مجھے بھابھی بہت یاد آتی ہیں. ہاں کیوں نہیں, نہ گھر کا پتا, نہ گھاٹ کا, نہ پیسہ نہیں, نہ بھیلا, اور اوپر سے شادی کی ہم لوگوں کے خاندان سے. مما, اگر وہ کچھ نہیں لائی تو اس نے ہم سے بھی کچھ نہیں لیا. رہی خاندان کی بات, تو خاندان اب بھیا کے حوالے سے ہی چلے گا. بھائی, یہ بحث کب تک اس گھر میں ہوگی؟ بٹ اٹ از ورتھ دیٹ مینی ٹائم. بھیا نے شادی کر لی خود, اب ان کی اپنی زندگی ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب انہیں ملنے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں ملیں گے, ضرور ملیں گے, اگر وہ اس کو چھوڑ کر ہماری مرضی سے شادی کرے گا. مما, اگر اسی طرح کوئی ساس آپ کی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی ہو تو؟ دیکھیں جی, اپنی بیٹی کو سمجھا لیں, دس از دا لاسٹ ٹائم. اس کے بعد میں اس کے منہ سے ان دونوں کے لیے کسی ایک کی وکالت بھی برداشت نہیں کروں گی. مجھے معلوم ہے مما کہ میری وکالت کے لیے یہ صحیح عدالت نہیں ہے. جی دشین صاحب, کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ اس روز جو ہم لوگوں سے زیادتی ہو گئی تھی, تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ کمپنسیٹ کرتے سر. وہ کیسے جناب؟ وہ ایسے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مری جا رہے ہیں اپنی شادی کی سالگرہ کے سلسلے میں. جی جی بالکل. تو پھر آپ لوگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا بھی مری جانے کا پروگرام ہے. یہ میری برتھ ڈے ہے نا, اور آپ کو پتا ہے وہاں گیسٹ ہاؤس کی طرف سے ٹھہرنے کا بہترین انتظام. شمیم صاحب, یہ قوم بیٹھی ہے, بیسیکلی ہم تو اپنی اپنی بیویوں کے غلام ہیں, ان سے پوچھ لیں. جی ہاں, ہے تو یہ غلام, لیکن بادشاہ بھی ان پر رشک کرتے ہیں. اور جو میرے والے غلام ہیں نا, ان کے ماتھے پر ذرا سی شکن آ جائے میری تو ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. جناب آپ یہاں اپنا فیصلہ سنائیے, یہ خوبیاں وہاں جا کر بھی بیان ہو سکتی ہیں. بھائی کیوں سمینا؟ ارے میری بات سنیں, آپ ایک دفعہ, مطلب میرا مطلب صرف ایک دفعہ ہاں تو کہے نا, اس کے بعد دیکھیے کہ آپ بار 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 اس گیسٹ ہاؤس میں آتی رہیں گی. چلیے, ہم نے آپ کی بات مان لی, اب اللہ کرے ہم بار بار آپ کے گیسٹ ہاؤس میں آتے رہیں. مان گئے سر جی. سر جی, اس خوشی کے موقع پہ ایک نعرہ لگا لو جی. کوئی انقلابی تو نہیں ہے؟ نہیں, سادہ ہے جی. اور دیکھو ایک گیسٹ ہاؤس سیل نہ کروا دیں. نہیں, اس قسم کا نہیں ہے نا جی. لگا نعرہ. یاہو!